کیا اس دور کی طلباء نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں کوئی طالب علم نہیں، وہ کہتے اللہ ماشاء اللہ. ایسی بیہودہ و محمل پرچیاں دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے کہ تم انسان ہو یا گدھا انسانی شکل میں یہاں آیا ہو؟ طلباء ہے، علماء ہے. یہ کوئی خچر گدھا ہے جو طالب علموں کے وجود کا انکار کرتا ہے. پیغمبر تو فرماتے ہیں کہ قرب قیامت تک طلباء رہیں گے، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ میں امت کو نصیحت کرتا ہوں کہ دور و دراز کے علاقوں سے اونٹ تکھا کر یضربون اکباد الابل، اور وہ تمہارے پاس دین پڑھنے آئیں گے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کے لیے پڑھنے کا ماحول پیدا کرو. یہ جو قرآن پاک 7 منازل میں، کیا یہ صحابہ، یہی مشہور ہے النشر فی قراءت العشر میں جزری نے لکھا ہے کہ یہ صحابہ کے منازل ہیں. مسلمان مرحومین کے ایصال ثواب کا احسن طریقہ یہ ہے کہ بہترین کھانا پکوائے، عمدہ قسم کے کپڑے مردوں کے لیے منگوائے، اور بہت سارے پیسے لفافہ بھر کے اس کے اوپر رکھے، اور پھر احسن العلوم بھیج دے، کیونکہ آپ نے احسن طریقہ پوچھا ہے، اشرف تو نہیں پوچھا ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی بہترین ایصال ثواب ہوگا. مومن مسلم اپنی جانی اور مالی عبادات دونوں جس طرح رضا الہی کے لیے کرتا ہے، خدا تعالیٰ کے حکم و ارشاد کی تعمیل میں وہ زندے یا مردے کو بھی بخشتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تمام عبادات کے قائل ہے کہ وہ پہنچ سکتی ہے. دیگر ائمہ دعا وغیرہ کے تو قائل ہے اور مالی صدقات کے، باقی بدنی عبادات کے قائل نہیں ہے. والمسألۃ طویلۃ الذیل فی محلها. معتبر کتب میں نماز جنازہ کا ایک طرف سلام کے بعد ہاتھ چھوڑنے کا، مجھے تو ایسی کوئی معتبر کتاب ہی نہیں ملی جس میں یہ ٹیڑھی طریقہ لکھا ہوا ہو. دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ چھوڑنا چاہیے. یہ ایک خیال ہے، ایک رائے ہے ایک شخص کی. لکھا ہے میں کار ڈیلر ہوں، اگر میں کسی گاڑی اس کے مالک کے ساتھ مثلا کے طور پر اتنا اور اتنا 1 لاکھ میں بیچتا ہوں. دیکھو بات سنو، جو تم چوری کرو گے وہ چوری رہو گے، اور جو کمیشن صریح واضح ہے وہ ایک طرف سے ہو یا دونوں طرف سے ہو. مثلا ایک شخص کو آپ نے متعین کیا کہ یہ گاڑی آپ کو دلاؤں گا، آپ کتنے کی لیں گے؟ وہ کہتے ہیں 50 لاکھ کی. اور اس کو آپ نے کہا کہ میں نے اس کو بیچنا ہے 40 کی، آپ دے رہے، اس وہ رضامند ہو گیا. تو یہ کمیشن طرفین سے ہے، لیکن درست اور صحیح ہے، کیونکہ اس میں کوئی غلطی نہیں، کوئی دھوکہ نہیں. وہ خود 40 پر راضی ہے، یہ 40 کے لینے پر راضی ہے، 50 کے لینے پر. تو یہ 10 لاکھ جو آپ نے بیچ میں سے نکال لیے، چونکہ یہ معروف فی العرف ہے، اور اب آپ نے اس کو کچھ کہا، اس کو کچھ کہا، درمیان سے پیسے نکالے، یہ خنزیر کا گوشت ہے جو آپ کھا رہے ہیں. ایک بستر یا جگہ پر چھوٹے بچے پیشاب کر لے اور وہ پیشاب سوکھ جائے، اس پر نماز پڑھنا جائز ہے، تیمم جائز نہیں ہے. اگر کبھی وتر پڑھ کر سو گئے، پھر آدھی رات کو اٹھا تہجد پڑھے، نہیں پڑھ سکتے. اس رات کو اخیر تک نماز مکمل ہے. وتروں کے بعد نفل پڑھنے کی ممانعت آئی. احادیث میں بیعت عقبہ اور بیعت رضوان کے بارے میں آیا ہے، تو کیا اس سے کسی متقی کی بیعت ہونا ثابت ہوتے ہے؟ کچھ بھی ثابت نہیں ہو رہا. بیعت جو عقبہ اولا عقبہ ثانیہ میں ہوا ہے، مینا میں آپ نے انصار مدینہ سے عہد و پیمان لیا تھا
کہ ہم مدینہ آئیں گے تو آپ ہماری مدد کریں گے. یہ ہجرت سے پہلے ہے. اور بیعت رضوان سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر جو مشرکین آپ کو عمرے کے لیے حرم داخل نہیں ہونے دے رہے تھے، آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وکیل بنا کے مکہ بھیجا کہ ان کے بڑوں سے بات کرے کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے. عمرے اور حج تھے تو آپ جاہلیت میں بھی نہیں منع کرتے تھے. اس دوران یہ خبر پھیل گئی کہ عثمان کو مشرکین نے مارا. آپ نے فرمایا اگر ایسا ہوا ہے تو پھر عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائے گی. ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے صحابہ سے بیعت دی، اس کو بیعت رضوان کہتے. یہ جو اردو میں سر کا مسح کرتے ہیں اور امام اعظم کے نزدیک چوتھا حصہ فرض، کیا یہ چوتھا حصہ سر کا کسی بھی سر کے 4 طرف ہے، ہر طرف میں سے 4 ایک حصہ ہو گیا، فرض ادا ہوا. اور پورے سر کا مسح کرنا اور پھر اس کے ساتھ کانوں کے اندرون بیرون کا، یہ سنت طریقہ و مستحب ہے. مفتی صاحب کیا فرماتے علماء اس مسئلے کے بارے میں کہ بدعتی کا پڑھایا ہوا نکاح تو نکاح ہی ہے، کیونکہ اس میں نکاح خوان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، وکیل اور گواہان صحیح ہونا چاہیے. ایک سعودی عالم کا بیان وہاں کے اخبارات میں چھپا ہے. وہ کہتے اپنے مرحومین والدین کو وقف، خیرات، عمرہ، حج اور کار خیر کر کے فائدہ پہنچائے. ان کی قبروں پر حاضری دے کر ان کو کوئی فائدہ نہیں. خیر یہ تو ٹھیک ہے کہ اچھے اعمال کے ذریعے مرحومین کو فائدہ پہنچائے، لیکن یہ کہ قبروں پر نہ جائے یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. پیغمبر نے کہا تھا میں نے تمہیں زیارت القبور سے منع کیا تھا، اب اجازت دے رہا ہوں، تم قبروں کی زیارت کرو، اس سے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کا شوق بڑھے گا. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب ملفوظات کمالات اشرف صفحہ 190 پر لکھتے ہیں کہ دور سے پہنچانے کے بجائے قریب جا کر فائدہ زیادہ ہے. پھر فرماتے قبور پر حاضری تو ہمیشہ سنت رہی، اور جہاں کوئی عذر مانے نہ ہو تو خود آدمی کو بھی تو قبر سے سبق حاصل ہوتا ہے جو دور سے حاصل نہیں ہو سکتا. میرے مسئلہ ہے جو آپس میں پوچھنے بچے جس کو ماں دودھ پلا رہی ہے اور رات کو ماں نیند میں تھی اور بچے کو نیند میں دودھ پلا رہی تھی کہ سو گئی، تقریباً 2 گھنٹے بعد ماں کی آنکھ کھلی تو بچہ الٹا تھا، اس کو سیدھا کیا تو بچہ مر چکا تھا. ماں 2 مہینے روزے رکھے گی جب نفاس سے نکلے گی. یہ شبہ خطا ہے، اس پر صرف کفارہ ہے. لگا ہے کہ آپ کے شوق سے جو ہے نا وہ سنتا ہوں بیانات اور پڑھتا ہوں، کافی مشکل امتحان سے گزر رہا ہوں، اللہ آسان کرے. ایک حافظ قرآن تراویح دیتا ہے اور لوگوں سے زکوٰۃ کا پیسہ بھی دیتا ہے. حافظ قرآن خود سرمایہ دار ہے، کیا حافظ کے لیے پیسہ دے رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ جو دے رہے ہیں تو وہ اس کو مستحق سمجھ کے دے رہے ہیں، تو وہ اعلان کرے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں، مجھے ہدایہ دو، تحفے دو، زیادہ دو، کم مت دو، خوب خوب دو، اور زکوٰۃ مجھے دیتے ہو تو میں تمہاری طرف سے فقیر مسکین مستحق کو دوں گا. اتنا تو حافظ صاحب پورا قرآن سنا رہا ہے تو منہ بند تو نہیں ہوا، اتنا گونگا تو نہیں ہے، مسئلے کی وضاحت تو کر سکتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. جنہوں نے بیماروں کا ذکر کیا اللہ انہیں صحت دے، جو پریشان حال ہے یا کسی مشکل میں ہے یا دقت آمیز امتحان سے گزر رہے اللہ ان کو سرخروئی کامیابی عطا فرمائے. مجھے عاجز اور فقیر کو بھی اللہ صحت کاملہ شفا عاجلہ دے. جامعہ کے صدر ہمارے حاجی صاحب کو بھی کمال صحت، شفا، تندرستی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے.
جو حاضرین اور ان کے غائبین ہیں جن کے لیے فکر مند ہیں، سب کے حق میں اللہ مجلس ہذا کی دعائیں قبول فرمائے۔ صلی اللہ